अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मुन्ने के कपड़े उठाने स्टोर की तरफ चल दी। स्टोर में अंधेरा था। मैंने टटोल के स्विच तलाश किया और लाइट ऑन कर दी। एक हल्की सी चीख मेरी समाज से टकराई और मैं हैरान सी देखती रह गई। वो फरीदा थी, मेरी फूफो की बेटी, और उसके साथ इम्तियाज़, मेरे मामू का बड़ा बेटा। दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब थे कि मैंने घबरा के नज़रें झुका ली और चेहरा मोड़ के नज़रों ही नज़रों में टोकरी तलाश करने लगी। फरीदा दौड़ती हुई मेरे करीब से गुजरती बाहर चली गई। इम्तियाज़ भी आहिस्ता कदमों से बाहर चला गया। मैंने टोकरी उठाई और बाहर आ गई। इम्तियाज़ दरवाजे के पास खड़ा था। मैं करीब से गुजरी तो झिझक कर पुकारा, आपा। फिक्र ना करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैंने मुड़ के जवाब दिया और तेज़ी से वहाँ से हट गई। उसके बाद भी एक दो बार मैंने फरीदा को कोनों खुदरों में बातें करते देखा, मगर नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि ये मेरा मसला न था। हता कि फरीदा का लिखा हुआ ख़त एक दिन मेरे हाथ लग गया। हुआ यूं कि किसी बच्चे के हाथ उसने वो ख़त इम्तियाज़ को भेजा, मगर उसी वक्त गुब्बारे वाला आ गया और सारे बच्चे गुब्बारे लेने के लिए बाहर भागे। वो बच्चा अपना ये अहम फ़र्ज़ मेरे सपुर्द करके बाहर भागा। मारे तजस्सुस की मैंने ख़त पढ़ लिया। ये गैर इखलाकी हरकत मुझसे सरजद हो गई। कुछ फिल्मी से अंदाज में इजहार मोहब्बत और ये कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती वगैरह वगैरह। ख़त पढ़ने के बाद मैंने किसी बच्चे के हाथ इम्तियाज़ को भिजवा दिया। शाम को मेहंदी की रस्म हो रही थी कि लड़कियां मेहंदी सजा रही थीं। मैं एक कोने में खड़ी उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे देख रही थी। एकदम मेरी नज़र सीढ़ियों की तरफ गई। इम्तियाज़ सीढ़ियों पर से गुजरता छत पे जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने फरीदा को भी उसके पीछे जाते देखा। मेरे पास खड़ी औरतें आपस में चहमगोइयाँ करने लगी, फिर मजाक के अंदाज में फरीदा की तरफ जुमले उछालने लगी। मेरा चेहरा शर्म के मारे दहक उठा। आखिर वो मेरी फूफो की बेटी थी, उसकी बदनामी मेरी बदनामी। मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो मुझे एक दफ़ा उसे ज़रूर समझाना चाहिए। सो बारात वाले दिन जब लड़कियां बारात देखने के लिए भागी तो मुझे मौका मिल गया। फरीदा दुल्हन के कमरे से निकल रही थी और आसपास कोई न था। ठहरो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो आपी। तुम आग से खेल रही हो फरीदा, संभल जाओ। मैं समझी नहीं। जो मैं कहना चाहती हूँ तुम समझ रही हो। ये मत समझो कि सारी दुनिया ने आंखें बंद कर ली हैं, पट्टी सिर्फ तुम्हारी आंखों पे बंधी है। तुम गलत समझ रही हो आपी। फरीदा ने ढिठाई से मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं। फरीदा, मैंने गुस्सा जब्त करते हुए नरमी से कहा, कम से कम कान ही खुले रखो तो तुम्हें इल्म हो जाए कि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। तुम खानदान की इज्जत हो, अपने आप को अर्जा मत करो। लोग बकवास करते हैं आपी, उसने इत्मीनान से कहा। आपको मेरे मुतालिक फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं उसे चुप देखती रह गई। वाकई इसने सच कहा था। जब मेरा इनसे कोई ताल्लुक न था तो मुझे उसे रोकने का क्या हक। सो जिंदगी एक बार फिर अपनी बेढंगी चाल चलने लगी। वही बेरंग ज़मीं और बेरंग आसमां, वही किताबें, वही मैं। हर नया दिन पहले की तरह पुराना लगता। कभी कभी दिल इस कदर बेजार होता कि हर चीज़ से बोरियत होने लगती। हॉस्टल की खिड़की से घंटों में बाहर देखती रहती। कभी यूं भी होता कि मैं अपनी रूममेट नैना का ट्रांजिस्टर सराहने रखे गाने सुनती रहती, और जब किसी रेडियो स्टेशन पर गाने ना लगते तो मैं हर फजूल प्रोग्राम सुना करती। नैना, जो मेरे मिजाज को खूब समझने लगी थी, मुझे कई घंटों के लिए तन्हा छोड़ के इधर उधर दूसरे कमरों की लड़कियों से गपशप लड़ाने चली जाती। वापिस आती तो मेरा मूड बहाल हो चुका होता, और अगर फिर भी मुझ पे कनूतियत और बेजारी तारी होती तो वो प्यार से मेरे सरहाने बैठ के मेरे बालों को माथे से हटाती और नरमी से कहती, चलो कहीं चलते हैं। और हम बिला वजह मलगिजे हुलिये में सड़कों पे घूमते रहते। कभी मैं मना कर देती, रहने दो, चलो कहीं और नहीं तो फिर बीबी पाक दामन के मज़ार पे चलते हैं। और फिर हम अकेली लड़कियां पैदल इतना रास्ता तय करके बीबी पाक दामन के मज़ार पे फातिहा खानी के लिए आती। कभी अगरबत्तियाँ जलाती, मोतिये के हार डालती, फातिहा पढ़ती और वापसी के लिए तैयार हो जाती। इस खुदरहमी की हालत से निकलती तो एक नए वलवले और लगन से दोबारा पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाती।
इम्तिहानों के बाद घर आई तो एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। मुश्ताक ने घर में हंगामा बर्पा कर रखा था। वो फरीदा से शादी करना चाहता था। ऐसा किस तरह मुमकिन है? मैंने ताज्जुब से कहा। अब्बा क्यों कर मानेंगे? तुम्हारे अब्बा माने ना माने, मुश्ताक ऐसा कर गुजरेगा। अम्मी ने ठंडी सांस भरी। मालूम हुआ मुश्ताक ने अल्टीमेटम दे रखा है कि अब्बा माने या ना वो मनमानी करेगा। दिल में खुशी सी हुई कि चलो कोई तो है जो अब्बा से टकराने की हिम्मत रखता है, मगर फरीदा का ख्याल आते ही मुस्कुराहट बुझने लगी। नहीं, एकदम मुझे मुश्ताक पे तरस आने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने मुश्ताक से दो टोक बात करने का फैसला कर लिया। क्या बात है मुश्ताक, ये क्या हंगामा बर्पा कर रखा है? मैंने उसे अलग बुलाकर पूछा। हंगामा तो अब्बा ने मचा रखा है, मुश्ताक ने भी खफगी से कहा। पहले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, अब मेरी जिंदगी के दर पे हैं। मगर मुश्ताक, मैं फरीदा के मुतालिक अजीबो गरीब बातें सुन रही हूँ, और इम्तियाज़ के साथ तो मैं बकवास करते हैं। इम्तियाज़ और सज्जाद डोरे डालते थे उस पर, नाकामी हुई तो उसको बदनाम कर दिया। मुश्ताक ने मेरी बात काट कर कहा। अच्छा, और तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? खुद फरीदा ने बताया। और अगर मैं ये कहूँ कि फरीदा तुम्हारे काबिल नहीं तो? गौर से उसे देखते हुए मैंने कहा। तो ये तुम इसलिए कह रही हो आपा कि तुम खुद उस घर में दुल्हन बनकर नहीं जा सकी? उसके लहजे में खुद सरी और सारे जहां से टुकरा जाने की कैफियत थी। जमीन मेरे कदमों के नीचे गोल गोल घूमने लगी। आंखों के सामने मुश्ताक का चेहरा धुंधला गया। अब क्या फायदा था कुछ बताने का? मुश्ताक कभी यकीन न करता। वो यही सोचता कि मैं चूंकि पुप्पो के खानदान को पसंद नहीं करती, इसलिए उसकी मुखालिफत कर रही हूँ। मैंने सर झुका लिया, मगर मेरी आंखों के सामने धब्बे से नाचने लगे, सुर्ख सुर्ख लिपस्टिक के धब्बे, और सीढ़ियों पे चढ़ी हुई फरीदा, और फरीदा का इश्किया शेरों से भरा हुआ खत। अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रही, ये आंखों देखा वाक़या है। मगर क्या तुम यकीन कर लोगे? नहीं, सब बेसूद है। मैंने बेदिली से तकिए पे सर डाल दिया और हर बात से लाताल्लुक हो गई। तब अब्बा और मुश्ताक में बहुत झगड़ा हुआ और मुश्ताक रूठ कर अपने किसी दोस्त के घर चला गया। अब्बा तैश के आलम में गरजते बरसते रहे और चिल्ला चिल्ला कर हर जानदार और बेजान चीज़ पे गुस्सा उतारते रहे। वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच हटने को तैयार न थे। मगर मुश्ताक भी उन्हीं का बेटा था, ज़िद्दी और सरकश। उसने तालीम अधूरी छोड़कर नौकरी कर ली और अब्बा का मोहताज न रहा। अब्बा शायद कभी ना मानते, मगर इसी असना में मुश्ताक शदीद ज़ख्मी हो गया। हुआ यूँ कि मुश्ताक जिस दोस्त के साथ रह रहा था, उसका ज़मीनों का पानी देने के सिलसिले में किसी से झगड़ा हो गया। मामला मार कुटाई तक जा पहुँचा। फरीकैन कुल्हाड़ियाँ लेकर एक दूसरे के मुकाबले में डट गए। अब दोनों दोस्त शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में पड़े थे। कैसी नाराज़गी और कहाँ की आना। सब दुआएं मांगते मांगते अस्पताल पहुँचे। मुश्ताक पट्टियों में जकड़ा पीला जर्द हुआ पड़ा था। वो अभी तक खतरे से बाहर न था। अम्मी धुआंधार रोने लगी, मगर उनके कंधे झुके हुए थे। 3 दिन तक मुश्ताक मौत और ज़िंदगी से नबर्द आजमा रहा। बिलाखिर हमारी दुआएं कबूल हुईं और उसने आंखें खोली। अम्मी उसके होश में आने की खबर सुनते ही सजदे में गिर पड़ी। मुश्ताक की हालत कुछ बेहतर हुई तो अब्बा उसे घर ले आए। उससे कह दो जो वो चाहेगा वही होगा, अब्बा ने उस रोज़ कमज़ोर और शिकस्ता लहजे में अम्मी से कहा। शायद बेटे को मौत के मुंह में देखकर उनका पत्थर दिल मोम हो गया था। और हाँ, अब्बा को जाने कैसे मेरा ख्याल आ गया, सबा की राय भी ले लेना। नहीं, मैंने सख्ती से कहा, मैं तो कभी भी इस हक में राय नहीं दूंगी। आप वही करें जो मुश्ताक की मर्जी है। क्यों, तुम्हें क्या एतराज़ है आपा? मुश्ताक ने मुझसे पूछा। मैंने तंज से मुश्ताक की तरफ देखा। जी चाह कह दूं, एक बद किरदार लड़की पूरी नस्ल को ख़राब करती है मेरे भोले भाई, मगर जानती थी अल्फाज उसे ठेस पहुंचाएंगे और वो मेरा बेवकूफ़ और अहमक भाई उसकी पाक दामनी की कस्में खाएगा। बस वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मगर क्यों? बुराई तुम मुझसे नहीं, लोगों से जाकर पूछो। तुम भी तो लोगों की बातों में आ गई आपा। मैंने तुम्हें बताया तो था। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी है मुश्ताक। पट्टी तो तुम्हारी आंखों पे बंधी है आपा। बात सिर्फ इतनी है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही ना, मेरी राय मत पूछो।
جو تمہاری مرضی ہو وہی کرو۔ میں خفا ہو کے اٹھائی۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ میری بات نہیں مانے گا، مگر میں اسے ایک بار سمجھانا چاہتی تھی۔ مجھے مشتاق سے بہت پیار تھا، مگر حسب توقع مشتاق نے میری بات سننے سے انکار کر دیا۔ گھر میں مشتاق کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، مگر میں نے کسی چیز میں دلچسپی نہ لی۔ ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ صبا، تو خوش تو ہے نا؟ امی اکثر پوچھتی۔ میری بات چھوڑے امی، مشتاق خوش ہے، یہی بہت ہے۔ اسی اثناء میں میرا بی اے کا رزلٹ آؤٹ ہوا۔ میں نے بہت اچھے مارکس لیے، نوکری کی کوشش کی تو علم ہوا کہ ٹیچنگ کی ٹریننگ ضروری ہے، اور ٹیچنگ ٹریننگ کے لیے مجھے لاہور جانا پڑا۔ میں نے ابا سے بات کی اور ابا میرے ساتھ جانے کے تیار ہو گئے۔ ابا کے ساتھ میں نے ایجوکیشنل کالج لاہور سے ساری معلومات حاصل کی اور فارم بھر کر ضروری کاغذات داخل کرا دیے۔ مشتاق زیادہ تر پھپھو کے گھر رہتا، میں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ ابا چند دن تو خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر جا کر شادی کی تاریخ مقرر کرائے۔ مشتاق دلہا بن کر میرے سامنے آیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں میں نے منہ پھیر کر چھپایا۔ آپا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مشتاق نے لجاجت سے کہا۔ صحرا بندی ہونے والی ہے اور صحرا تو تم ہی باندھو گی۔ کیوں؟ آج میں کیوں یاد آ گئی؟ نازو یا مانو سے کہو۔ نہیں آپا، تم بڑی ہو، تمہارا پہلا حق ہے۔ میرا تم پہ کوئی حق نہیں مشتاق، اور اگر ہے بھی تو میں نے تمہیں معاف کیا۔ آپا، میری شادی کوئی روز روز تو نہیں ہوگی، مان جاؤ، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو مشتاق، میں نے بیزاری سے کہا۔ اچھا نہ مانو، میں صحرا ہی نہیں باندھوں گا۔ میں نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ بچپن میں بھی جب وہ روٹتا تھا تو اسی طرح ضد کرتا تھا۔ یہ تو خوشی کا موقع تھا، خواہ میں بچے گونی کر رہی تھی۔ میرا دل کام سا گیا۔ گھبرا کر میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اللہ تجھے میری بھی زندگی دے دے مشتاق، تیری خوشیاں سلامت رہیں۔ میں صحرا ضرور باندھوں گی، مگر بارات کا استقبال گھر میں ہی کروں گی۔ مشتاق پھر چپ ہی رہا۔ یوں فریدہ دلہن بن کے گھر آ گئی۔ میں بظاہر خود کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر سے میرا جی خوش نہ تھا۔ سنا ہے شفیق بھی ولیمے میں شریک ہوا، مگر میں اس کے سامنے نہ گئی۔ فائدہ بھی کیا تھا؟ شادی کا ہنگامہ ابھی ختم بھی نہ ہوا تھا کہ بی ایڈ کی کلاسز شروع ہونے کی اطلاع ملی۔ ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ فریدہ میکے گئی ہوئی تھی اور مشتاق بھی ادھر ہی تھا۔ میں پڑوس کے ایک لڑکے کے ساتھ لاہور چلی آئی۔ وہ مجھے ہاسٹل چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ وہاں مجھے اپنے شہر کی کچھ اور لڑکیاں بھی مل گئیں تو دل کو تسلی ہوئی۔ دسمبر کی چھٹیاں ہوئی تو ہم سب لڑکیاں اکٹھی واپس آئیں۔ اس طرح کافی سہولت ہو گئی۔ بس اسٹاپ پہ پہنچنے کا وقت طے کرنے کے بعد میں بیگ ہاتھوں میں اٹھائے گھر پہنچی تو سناٹا سا محسوس ہوا۔ دھیرے دھیرے چلتی اپنے کمرے میں آئی۔ بیگ واپس رکھ کر مڑی تو کمرے سے باہر آ کر امی کو آوازیں دینے لگی تھی کہ فریدہ کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ بے اختیار میری نظریں مشتاق کے کمرے کی طرف اٹھی اور ٹھٹک کے رہ گئیں۔ امتیاز فریدہ کا ہاتھ پکڑے پتہ نہیں کیا چیز اس سے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، اور فریدہ کھل کھل ہنستے ہوئے اسے روکنے کی کوشش۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتی سیدھے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر پل بھر کے لیے دونوں ساکت ہو گئے۔ پھر امتیاز نے فریدہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھسیانہ سا لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ میں نے دیکھا فریدہ کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا جس کے لیے یہ دھینگا مشتی ہو رہی تھی۔ فریدہ نے تمتماتے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھا۔ تم کب آئی آپا؟ اس نے زمین پہ پڑا اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے آپا؟ فریدہ، شادی سے پہلے میں نے بہت کچھ دیکھا اور سنا، مگر شادی کے بعد میں نے ہر بات پہ خاک ڈال دی اور کبھی مشتاق سے کچھ نہ کہا، اس لیے کہ تم میرے بھائی کی عزت ہو۔ اب تم اس عزت کو پاؤں تلے نہ روننا۔ شادی سے پہلے تم کچھ بھی ہو، کچھ بھی کرتی رہو، اس پہ خاک ڈالو، اور اب ان حرکتوں کو دہراؤ مت۔ آپا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، فریدہ نے اطمینان سے کہا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی فریدہ بیگم، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس روز زرینہ خالہ کی شادی میں تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا خط میں نے خود پڑھا تھا جو تم نے امتیاز کو لکھا۔ بہرحال اب اپنی حرکتوں سے باز آؤ اور میرے کم عقل بھائی کو محبت کرنے کی سزا نہ دو۔ میں اس کی بات سنے بغیر واپس کمرے میں آ گئی اور سارا دن کمرے میں پڑی کڑھتی رہی۔ امی تھوڑی دیر بعد آ گئی تھیں، مگر مشتاق بہت دیر بعد آیا۔ میں نے مشتاق سے اس کا ذکر نہ کیا کہ اس کا دل خراب ہوگا،
अगर फरीदा में ज़रा सी अक्ल हुई तो संभल जाएगी। कौन अपना घर बर्बाद करता है। अम्मी शाम का खाना पका के फारिग हुई तो मेरे करीब आ बैठी। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? जी अम्मी। बेटी, शफीक की ख्वाहिश है, अगर तुम मानो तो वो अब भी तैयार है बेटी, और तुम्हारी फुप्पो भी वही चाहती हैं। अब भी? मैं शर्मसार रह गई। अब तो वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी। हाँ, मगर वो कहता है कि तुम अब भी उसके नाम पे बैठी हो, और अब तो झगड़ा ही ख़त्म हो गया। अगर तुम चाहो तो। नहीं अम्मी, उसे कह दें मैं किसी के नाम पे नहीं बैठी। मैं तो बस अब्बा की गलतियों की सज़ा भुगत रही हूँ। पहली बार शिकवा मेरे लबों पे आया। सबा, बस अम्मी, मैंने कह दिया, अब इससे में कोई बात नहीं होगी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। मेरे पास जीने के बहुत सहारे हैं। मैं कई दिन तक डिस्टर्ब रही। ये लोग क्यों मुझे मेरे हाल पे नहीं छोड़ देते? बार बार कोई ना कोई शगुफा, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस। आखिर इंसान कब तक बर्दाश्त करे? मैं हॉस्टल आकर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। बीएड के इम्तहान के बाद कुछ इत्मीनान हुआ। अब मुझे मंजिल के निशान कुछ वाज़ेह नज़र आने लगे। फरीदा का सलूक बज़ाहिर तो ठीक था, मगर वो अंदर ही अंदर मुश्ताक के कान भरती रहती। आपा ना जाने क्यों हर वक्त दुश्मनी पे तुरी रहती है। असल में तुम आपा की मर्जी के खिलाफ ब्याह लाए थे ना, इसलिए। मैं सुनती रह गई। मैंने तो कभी बिला ज़रूरत उससे बात ना की, पर वो शायद ये सारी पेशबंदी इसलिए कर रही थी कि कहीं मैं मुश्ताक को इम्तियाज़ के मुतालिक कुछ ना बता दूँ। मुश्ताक को उसने मेरे खिलाफ इस कदर भड़काया कि उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दी। कभी मजबूरन कोई बात पूछनी पड़ती तो उसका लहजा इस कदर स्पार्ट और बेहिस होता कि मेरा जहन खोलने लगता। कई बार उसने दबी जुबान में अम्मी से कहा, आपा को कहे फरीदा से ना लड़ा करें। अम्मी आह भर के चुप हो जाती। मैं भी चुप फरीदा के रंग ढंग देख रही थी। उसकी जुबान हर वक्त अंगारे बरसाती। वो बात बे बात खुद को कोसने लगती, और खुद को कोसते कोसते वो अम्मी को भी बेभाव की सुना देती। मैं कान लपेटे कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती। अम्मी भी इधर उधर हो जाती। जानती थीं कि अगर ज़रा सा भी कोई जवाब दिया तो फरीदा बिल्कुल बेलगाम हो जाएगी और दुनिया तमाशा देखेगी। जब गुस्सा उतर जाता तो फरीदा अम्मी के पाँव पकड़ लेती। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका बड़ा जी दुखाया। अम्मी उसकी सूरत देख के रह जाती। बेटे की खातिर उसे बर्दाश्त कर रही थी। मुझे इसी असना में नौकरी मिल गई, मगर फरीदा की हर वक्त की चख चख ने मुझे बेजार कर दिया था, और मैं इस फिक्र में थी कि किसी दूर दराज इलाके में ट्रांसफ़र करा लूँ ताकि फरीदा से कम वास्ता पड़े। और अब फुप्पो फिर दामन फैलाए आ गई। जाने वो क्या चाहती थी। मैंने अम्मी की पूरी बात ही नहीं सुनी थी। रात को मुश्ताक आया। आपा, आखिर तुम्हें एतराज़ क्या है? शफीक तलाक देने को तैयार है, मगर इस शर्त पे कि तुम दुल्हन बनकर उसी घर में आओ। वो चाहता है तुम्हारी शादी रफ़ीक से कर दी जाए। वो कौन होता है मेरी ज़िंदगी के फैसले करने वाला? मैंने गुस्से में कहा। और अगर वो ऐसा ही मेरा हमदर्द है तो गैर मशरूत तलाक क्यों नहीं? ये शर्त कैसी? मेरा लहजा खुद ब खुद कटेला था। वो कहता है तुम उसकी इज्जत हो, वो तुम्हें गैर घर में जाने नहीं देगा। दुल्हन बनकर तुम उसके घर में ही जा सकती हो, और मैं दुल्हन बन के कभी उस घर में नहीं जाऊंगी, मैंने सख्ती से कहा। और तुम भी अब मेरे पास इस मकसद के लिए ना आना। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि कभी इस झोली में डाल दी जाऊँ, कभी उसमें। मुझे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि वो चट्टान की तरह अपने मौक़िफ़ पे जम जाने वाले अब्बा भी रज़ामंद हो गए। मगर मैं अब्बा की बेटी ही थी। अब्बा की ज़्यादतियों का बदला अब मनमानी करके ले रही थी। दुनिया के खिलाफ मेरे दिल में इतनी खफगी भरी थी कि मेरे दिल पर इतने कारी ज़ख्म लगे थे। अब मेरा दिल किसी बात पे ना खुश होता। मुझे लगता हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। उस रोज़ मैं नलके के पास बैठी कपड़े धो रही थी कि अचानक शफीक ने मेरे सामने आकर कहा, सबा, क्या सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार दोगी? छोड़ दो ये बेजा ज़िद। कपड़े धोते मेरे हाथ पल भर के लिए साकत हो गए। मैंने नज़रें उठाई और अपने हाथ गोद में रख लिए। मेरी ज़िद से किसी को कोई नुकसान पहुंचता है क्या? हाँ, बेपनाह अजियत। यह ख्याल कि इस हालत के ज़िम्मेदार हम हैं, जैसे तुम हमें कोई सज़ा दे रही हो। शफीक का लहजा मध्यम था। सज़ा? मुझे कुछ कम मिली है क्या? नहीं, मगर तो फिर आप किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पर आपको। हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं।
شفیق نے دبی زبان میں کہا۔ ہر ایک نے اپنا ہی بھلا چاہا ہے، میرا نہیں۔ شفیق کا سر جھک گیا، جیسے کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ رہا۔ میں رولنگ سٹون نہیں ہوں کہ جو چاہے ٹھوکر لگائے۔ میں نے سوچا، ٹھوکریں میں بھی لگا سکتی ہوں اور سزا بھی دے سکتی ہوں، اور میں یہ سزا دیتی رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو۔ میں شفیق کے جھکے ہوئے سر پہ نظر ڈال کے وہاں سے ہٹ آئی۔ یہ انتقام میں کس سے لے رہی ہوں؟ شفیق سے، ابا سے، یا اپنے آپ سے؟ میں نے خود سے پوچھا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں ایک پڑھی لکھی مہذب لڑکی جاہل عورتوں کی طرح غصے کا اظہار لڑ جھگڑ کے نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا تھا اور اپنی وحشتوں کا رخ کسی اور طرف موڑنا تھا۔ میں نے کمرے کی جھاڑ پونچھ شروع کر دی، لیکن ایک نامعلوم سا دکھ مجھے اداس کر گیا۔ اداسی قطرہ قطرہ میرے اندر گرنے لگی۔ آئینے سے گرد صاف کرتے ہوئے مجھے اپنا چہرہ بے حد پھیکا پھیکا لگا۔ کرب کے گہرے تاثرات میرے چہرے پہ رقم تھے، آنکھیں بے حد خاموش۔ دیر تک میری نظریں آئینے پہ جمی رہیں اور میرے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ جانے کیا بات تھی، بار بار آنکھوں کے سامنے شفیق کا جھکا ہوا سر آ جاتا۔ کہیں میں شفیق کی خاطر تو یہ سب نہیں کر رہی؟ پل بھر کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا، اور اگر شفیق مجھے طلاق دے دے تو کیا میں کسی دوسرے شخص سے؟ نہیں نہیں، میرے لیے کسی دوسرے شخص کا تصور بھی محال تھا۔ گھبرا کے میں نے سر جھٹکا اور باغور دیکھا۔ میری آنکھیں بے حد گہری ہو رہی تھیں۔ اس ناقابل یقین انکشاف نے مجھے مبہوت کر دیا۔ نہیں، میرے دل میں شفیق کا کوئی خیال نہیں، میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا۔ پھر بھی رہ رہ کے دل میں ایک کسک سی ہوتی۔ میرا تو شفیق سے کبھی کوئی تعلق، کوئی جذباتی لگاؤ نہیں رہا۔ پھر ہاں، نکاح کے 2 بول، مگر کیا اس سے بڑا کوئی تعلق بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بول ہی تو ہیں جنہوں نے مجھے پاوا زنجیر کر رکھا ہے، اور زنجیریں تو شفیق کے پاؤں میں بھی ہے۔ مجھے شفیق کے بیوی بچوں کا خیال آ گیا اور میں نے سختی سے منہ پھیر لیا۔ میرا تبادلہ دور دراز کے ایک گاؤں میں ہو گیا۔ شاید میں اپنا تبادلہ رکوانے کی کوشش کرتی، مگر انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ میں نے گھر سے دور رہنے کو ہی غنیمت سمجھا۔ فریدہ کی یوں تو عادت ہی تھی کہ مشتاق کے کان بھرتی رہتی، خاص طور پر میرے خلاف تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی رہتی، شاید اس لیے کہ میں اس کے ایک ویک پوائنٹ سے واقف تھی۔ چنانچہ حفظ ما تقدم کے طور پہ وہ یہی پروپیگنڈا کرتی کہ چونکہ میں اسے پسند نہیں کرتی اور نہیں چاہتی تھی کہ مشتاق اس سے شادی کرے، اس لیے میں اس سے دشمنی کرتی ہوں اور لڑتی رہتی ہوں۔ اب بھلا کوئی کیوں کر تحقیق کرے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا بھی ہے یا نہیں، مگر خیر ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی تھی میں۔ اب میرا دل اتنا سخت پڑ چکا تھا کہ چھوٹی موٹی باتیں مجھ پہ اثر نہیں کرتی تھی۔ مگر ہوا یوں کہ فریدہ کے بیٹا پیدا ہوا، بے حد خوبصورت، صحت مند۔ گھر میں خوب خوشیاں منائی گئیں۔ مشتاق ڈھیروں مٹھائی لے آیا جو گھر گھر بانٹی گئی۔ میں سارے اختلافات بھول کر سب کی خاطر مدارت میں لگی رہی۔ 40 دن تک میں نے فریدہ کو چارپائی سے ہلنے بھی نہ دیا۔ یوں تو فریدہ کی بہنیں بھی تھیں، مگر انہیں باتوں اور ہنسی مذاق سے ہی فرصت نہ تھی، سب کام میں ہی کرتی تھی۔ چلا نہا کر فریدہ میکے چلی گئی۔ پھر جس دن وہ واپس آئی، اسی دن اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اسے کئی دن بخار رہا تھا۔ فریدہ نے کچھ پرواہ نہ کی۔ جب حالت زیادہ بگڑی تو پھپھو نے اسے گھر بھیج دیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ گھر آ کر وہ چند لمحے ہی جی سکا۔ فریدہ کو جانے کیا ہوا، بار بار روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگتی۔ آپا مجھے معاف کر دو، یہ سب تمہاری بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میری سمجھ میں اس کی بات نہ آئی تو میں اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارا دل دکھایا تھا، میرا منا جی نہ سکا۔ فریدہ روتے ہوئے میرے کندھے سے لگ گئی۔ میں اس کی بات پہ ششدر رہ گئی۔ وہ کتنا غلط سوچ رہی تھی، میں بھلا کیوں بددعا دیتی؟ وہ بھی اپنے بھائی کے بیٹے کو، اپنے خون کو۔ میرے منہ سے تو ہمیشہ اس کے لیے دعائیں نکلتی، مگر فریدہ کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا۔ اس کی اس بات پر میں بھی بہت روئی، لاکھ خفگی سہی، مگر میں دشمن تو نہ تھی۔ فریدہ نے تو دشمن سے بھی بدتر جانا، سو میں نے خاموشی سے تبادلہ کرا لیا۔ کبھی جی گھبراتا تو ایک آدھ دن کے لیے گھر آ جاتی، ورنہ وہی میں ہوتی اور وہی شب و روز۔ عید کی چھٹیاں ہوئی تو میں گھر چلی آئی۔ گھر آ کے مجھے پتہ چلا کہ میں ایک پیارے سے بھتیجے کی پھپھو بننے لگی ہوں۔
میرے منہ سے بے اختیار اس کی درازی عمر کی دعا نکلی۔ منّے کو پیار کر کے اور فریدہ کی خیریت پوچھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب سی تھکن بے جان کیے دے رہی تھی۔ میں یوں ہی منہ لپیٹے پڑی تھی، کھانا کھانے کو جی نہ چاہا۔ نازو چہکتی ہوئی آئی۔ آپا، شفیق بھائی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے گھبرا کے منہ چادر سے نکالا۔ ان کو مجھ سے کیا واسطہ؟ پتہ نہیں، خود ہی بات کر لو نا، مجھے کسی سے بات نہیں کرنا۔ مگر آپا، ان سے کہہ دو ایک کے ہو کر رہیں، بیوی بچے موجود ہیں، پھر بھی ادھر ادھر تاڑتے پھرتے ہیں۔ غصے میں اتنا ہی کہہ سکی۔ بیوی تو تم بھی ہو، صرف نام کی۔ میں نے چادر میں منہ لپیٹ لیا۔ آپا، پھر بھی ایک بار۔ نہیں ملنا مجھے کسی سے۔ میں نے غصے سے چادر اتار پھینکی۔ ایک بار کنات نہیں کر سکتے تو 3 اور کی گنجائش ہے، مگر اس فہرست سے مجھے کاٹ دیں۔ میں محبت میں بھی شعر کی قائل نہیں۔ صبا، یکدم شفیق کی آواز پہ میں ٹھٹک گئی۔ نظریں اٹھائیں تو شفیق دروازے میں چوکھٹ پکڑے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں قہر و غضب کی بجلیاں۔ پل بھر کے لیے مجھے لگا جیسے وہ ابھی آگے بڑھ کے میری گردن مروڑ دے گا۔ میرا سانس رکنے لگا، مگر یکدم وہ مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں دھک دھک کرتے دل کو پکڑے چارپائی پہ اونधी لیٹ گئی۔ شفیق کا تمتمایا ہوا چہرہ اور قہر آلود آواز جیسے میری روح پہ کوڑے برساتی رہی۔ شفیق، میرے شفیق۔ میرے منہ سے ہلکی سی سرگوشی میں پہلی بار شفیق کا نام نکلا اور ایک ہلکی سی سنسنی میرے سارے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے پھر زیر لب شفیق کا نام لینا چاہا، مگر آواز میرے حلق میں گھٹ کے رہ گئی۔ وہ میرا کہاں! ایک ناقابل برداشت درد نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں تکیے میں منہ چھپا کے بہت روئی۔ مجھے اس کا ادراک ابھی ابھی ہوا تھا کہ میرے دل کے آئینے میں تو بس ایک ہی تصویر تھی، اور ہر بے جا زیادتی اور خفگی کے باوجود میرے دل میں صرف وہی تھا۔ جب میں اپنی بد نصیبی پہ خوب رو چکی تو میں نے عہد کیا کہ یہ راز ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا اور میں کبھی اپنے آپ کو عیاں نہیں کروں گی۔ مجھے اب شفیق سے کچھ نہیں چاہیے، حتیٰ کہ طلاق بھی نہیں، اس لیے کہ میری زندگی پر اب کسی اور شخص کا سایہ نہیں پڑے گا، کیونکہ میرے لیے نقش اول ہی نقش آخر ہے اور مجھے عمر بھر پابہ زنجیر رہنا قبول ہے۔ وہ سارا دن انہی خیالوں میں بسر ہوا۔ میں رات بھی کھانے کے لیے نہ اٹھی اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ اگلے دن رات بھر جاگنے کی وجہ سے طبیعت پہ بیزاری تھی، ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں۔ میں نے پچھلے دن کی طرح یہ دن بھی بستر میں گزارا۔ امی بار بار پریشان ہو کے میرے پاس آتی اور میں سر درد کا بہانہ کر کے انہیں مطمئن کر دیتی۔ نہیں، بس بہت ہو چکی، مجھے ایک حقیقت پسند لڑکی کی طرح اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں پہ انگلیاں پھیری، اور میرے لیے بھلا کون سا راستہ ہے؟ سب دروازے بند ہیں اور مجھے بند دروازوں پہ سر نہیں پھوڑنا، تو پھر اور چارہ کیا ہے؟ یہی کہ بس چپ چاپ یوں ہی زندگی بتا دوں اور ہر چیز سے لا تعلق ہو جاؤں۔ پھر یہ سوگ، یہ رونا دھونا، یہ سب کس قدر بیکار ہے۔ اس طرح تو میں خود اپنے آپ کو عیاں کر رہی ہوں۔ مجھے اپنے دل کا یہ گداز قطعاً پسند نہیں۔ مجھے پہلے کی طرح پتھر بننا ہے اور بے حس رہنا ہے۔ میں نے اپنے سوجے ہوئے پپوٹوں کی دکھن کو دور کرنے کے لیے چپکے چپکے ان انگلیوں سے سہلایا۔ پھر بہت سارے قدموں کی چاپ نے مجھے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ مشتاق، فریدہ، امی اور نازو کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ یکدم فریدہ نے آگے بڑھ کے اپنا منا میری گود میں ڈال دیا۔ میں حیران سی، کبھی اسے تو کبھی منّے کو دیکھتی۔ آپا، یہ آج سے تمہارا بیٹا ہے، فریدہ نے مجھے ششدر دیکھ کے کہا۔ میرا بیٹا؟ ہاں، میں نے عہد کیا تھا بیٹا ہوا تو تمہیں دوں گی، بڑا ہو کر یہ تمہارا سہارا بنے گا۔ اس کے بڑے ہونے تک کیا میں جیوں گی؟ میں نے پوری بات سمجھ کے کہا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہیں مبارک ہو، انکار نہ کرو آپا۔ فریدہ کا لہجہ ملتجی تھا۔ نہیں فریدہ، میں یہ نہیں کر سکتی۔ پل بھر کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی، پھر امی آگے بڑھیں اور میرے قریب بیٹھ گئیں۔ صبا، جی امی، میرا ذہن بری طرح الجھ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیوں جمع ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مگر امی جو کہنا چاہتی تھیں کہہ نہ سکی۔ انہوں نے مڑ کر مشتاق کی طرف دیکھا۔ مشتاق نے خاموشی سے میرے ہاتھ پہ ایک کاغذ رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، گھٹنے بے جان ہو گئے۔
شفیق نے طلاق دے دی ہے۔ امی نے آہستہ سے کہا، اب تم آزاد ہو۔ آزاد؟ آزاد؟ میرے ذہن میں بگولے سے چکرانے لگے، مگر میں نے تو آزاد ہونے کی خواہش چھوڑ دی تھی۔ مت کرو مجھے آزاد۔ میرا رواں رواں چیخ اٹھا، میں ان زنجیروں سے مانوس ہو گئی ہوں، مجھے پابند رہنے دو، اپنا پابند۔ شفیق۔ میرے ہونٹوں کے کنارے لرز اٹھے، پھر ایک زور کا چکر آیا اور میں لڑک گئی۔ آپا، صبا بیٹی۔ کتنی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں، پھر آوازوں کی پہچان ختم ہو گئی، بس مدھم سی گنگناہٹ باقی رہ گئی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے گھٹ گھٹ کے رو رہا ہو۔ میں نے دیکھا زور کا جھکڑ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور شدید طوفان میں میرا وجود کسی پتے کی طرح ڈول رہا ہے۔ ارے کوئی مجھے روک لے، پابند کر دے۔ میں چارپائی پہ سر پٹک رہی تھی، پھر میری آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگیں۔ فریدہ، مشتاق، نازو، امی اور ابا میرے مجرم میرے سامنے کھڑے تھے۔ میرے ہونٹ سختی سے بھنج گئے۔ نہیں، مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں لینا۔ بے تحاشا غصے اور غم نے مجھے بے حال کر دیا۔ صبا، امی نے میرے ہاتھ تھام لیے، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ میں نے خفگی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ چلے جائیں یہاں سے، میں کوئی تماشا نہیں ہوں جسے کھڑا ہو کے دیکھا جائے۔ میں پھٹ پڑی۔ سب ایک ایک کر کے میرے کمرے سے چلے گئے۔ اللہ، میرے اللہ، میں کہاں چھپ جاؤں کہ کوئی مجھے نہ دیکھے؟ میں نے گھٹنوں پہ سر رکھتے ہوئے محسوس کیا کہ میں کانپ رہی ہوں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو واضح طور پہ لرز رہے تھے۔ میں نے گھٹنوں کو ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اپنے کپ کپاتے وجود کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی۔ تو بالآخر یوں ہی ہونا تھا۔ احساس تنہائی، بے چارگی نے مجھے لاچار کر دیا۔ یکدم میرا دل ساری دنیا سے بیزار ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں ڈوب رہی ہوں کسی گہرے سمندر میں اور میرے آس پاس کوئی مجھے بچانے والا نہیں۔ پھر کوئی بچہ زور زور سے رو دیا۔ میں یکدم اچھل پڑی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ منا میرے قریب پڑا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ فریدہ اسے جاتے ہوئے یہیں چھوڑ گئی تھی۔ میں اسے روتے ہوئے اور پاؤں مارتے ہوئے عجیب بے حسی کے عالم میں دیکھنے لگی۔ اس کا رونا دل پر عجب اثر کر رہا تھا، جیسے کوئی ہولے ہولے دل کو مٹھی میں لے کے بھینچ رہا ہو۔ کوئی اندر نہیں آیا، کسی نے بچے کو چپ نہیں کرایا۔ میں گھٹنوں پر بازو لپیٹے اسے روتے چلاتے دیکھتی رہی۔ رہ رہ کر دل کے اندر ٹیسیں سی اٹھتی، جیسے کوئی سوئی چبھو کر نکال دے۔ پھر پتہ نہیں کیسے آپ میرے بازو کھل گئے۔ میں نے غیر ارادی طور پر مننے کی طرف ہاتھ پھیلائے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں منجمد برف پگھلنے لگی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں مننے کے سر پہ منہ رکھے رو رہی ہوں۔ مننے کا سر میرے آنسوں سے بھیگ گیا ہے اور وہ ساری خفگی اور ناراضگی جو میرے دل میں دنیا کے خلاف تھی آنسوں میں بہہ گئی ہے۔ کئی لمحے مجھ پر خود فراموشی کے گزر گئے۔ مجھے کچھ پتا نہ تھا میں کہاں ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح میرا ذہن پل بھر کے لیے خالی سا ہو گیا تھا۔ پھر مجھے جب ہوش آیا تو میں فریدہ کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں تمہارا منا مبارک ہو فریدہ۔ میں نے منا اس کی گود میں ڈال دیا۔ فریدہ نے اسے بازوں میں بھینچ لیا۔ میں نم آنکھوں سے مسکرائی۔ یقین رکھو فریدہ، میں بد دعا نہیں دے سکتی، نہ تمہیں نہ مننے کو۔ میں تو صرف دعا ہی دے سکتی ہوں کہ خدا کرے تم اس بچے کی خاطر ہی سنبھل جاؤ۔ دھیرے دھیرے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میرا مضطرب دل ٹھہر سا گیا ہے اور بہت سارے ننھے منھے معصوم چہرے میرے تصور میں آ کر مجھے اپنی طرف بلانے لگے ہیں۔ میں تنہا نہیں ہوں، میں نے سوچا۔ اتنے بہت سارے معصوم فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے اب ان کے لیے جینا ہے۔ شفیق نہیں تو کوئی بھی نہیں، مگر میں بے سہارا نہیں۔ بہت سارے ننھے منھے ہاتھ مجھے سہارا دیے ہوئے ہیں۔ انہیں منزل تک پہنچانا ہی میرا مقصد ہے۔ یہی میرا مقصد اور یہی میرا مقدر ہے کہ اپنی نہیں تو ان بچوں کی قسمتیں، سوچیں اور تقدیریں بدل دوں جنہیں میں تعلیم دے رہی ہوں، کیونکہ صرف تعلیم ہی انسان کو جہالت، مایوسی اور گناہ کے اندھیروں سے نکال کر صبر، سکون
اور اطمینان کی دولت سے مالا مال کر سکتی ہے۔ تو کیا ہوا اگر میری اندھیری راہ میں کسی نے امید، وفا یا محبت کا دیا روشن نہیں کیا؟ میں تو کسی کی اندھیری راہ میں شعور، آگہی اور علم کی شمع روشن کر سکتی ہوں نا۔